اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دمشق کی جامع مسجد اموی کے شرقی مینارہ سفید میں آسمان سے زمین کی طرف نماز عصر کے وقت نازل ہوں گے اور لوگ نماز شروع کر رہے ہوں گے۔ اس وقت نماز کا امام پیچھے ہٹ جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: وہ امت ہرگز ہلاک نہ ہوگی جس کے اول زمانہ میں ہوں اور درمیان میں مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور پہلے ہو چکا ہوگا، جسے 30 سال کا عرصہ گزرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی خلافت و حکومت کے دور میں تشریف لائیں گے۔ اس وقت 30 سے چند سال اوپر کا وقت گزر چکا ہوگا۔ گویا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے 30 اور اس کے چند سال کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، اور احادیث میں وارد ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں 40 سال رہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 یا 9 سال مل کر گزاریں گے۔ ان کے علاوہ کی مدت افتراق کی کہ چند سال امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے گزار چکے ہوں گے۔ پھر آپ کے وصال کے چند سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بسر فرمائیں گے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خلیفہ شام سے 600 آدمیوں کا لشکر بھیجے گا، ان میں اکثر لوگ مسافر ہوں گے ہاشمیوں کی طرف جو مکہ معظمہ میں ہوں گے۔ جب وہ بیدا مقام تک پہنچیں گے تو چاندنی رات میں کہیں بستی میں ڈیرا ڈالیں گے۔ اچانک ایک چرواہا آئے گا، اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر تعجب کرے گا اور کہے گا کہ اہل مکہ پر افسوس ہے کہ وہ اتنے بڑے لشکر سے کیسے بچ نکلیں گے۔ پھر وہی چرواہا دوبارہ اسی جگہ پر آ کر دیکھے گا تو وہ تمام لشکر زمین میں دھس گیا ہوگا، کہے گا سبحان اللہ، یہ لوگ کتنے بڑے جلد باز تھے کہ منٹوں میں جلدی سے چلے گئے۔ پھر وہ ایک قطیفہ گرم چادر پائے گا جس کا ایک حصہ زمین میں دھسا ہوگا اور دوسرا حصہ ظاہر ہوگا۔ وہ اسے باہر نکالنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ نکل نہ سکے گا۔ اس سے وہ سمجھے گا کہ وہ لوگ زمین میں دھس گئے۔ پھر وہ چرواہا والی مکہ کو جا کر خوشخبری سنائے گا، وہ کہے گا الحمدللہ، یہ وہی علامت ہے جس کی تم خبر دیے جاتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، تمہارے میں قیامت کی 6 نشانیاں واقع ہوئیں۔ 5ویں نشانی یہ بتائی کہ جنگ کے بعد تمہارے مسلمانوں کی اور نبی الاصفر گورے عیسائیوں کی صلح ہو جائے گی۔ وہ تمہارے ساتھ 9 ماہ متفق رہیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی دلیل ہے کہ آج کل عورتوں سے بچیوں کی ولادت بہت کثرت سے ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ایسا شہر سنا ہے جو ایک طرف سے جنگل میں دوسری طرف سے دریا میں؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 70,000 بنو اسحاق جنگ کریں گے۔ حضرت کثیر بن عبداللہ المزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم بنو اصفر گورے یعنی نصاری سے جنگ کرو گے۔ ان کی طرف بنو اصفر گوروں کی طرف اہل حجاز سے مسلمانوں کا ایک کمزور گروہ نکلے گا، ان سے جہاد کریں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق کسی علامت گر کی ملامت نہ روک سکے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو فتح دے کہ وہ قسطنطنیہ اور رومیہ کو تسبیح تکبیر پڑھتے ہوئے ان کا قلعہ توڑیں گے، ان پر ان کی فتح ہوگی۔ تلافی ٹی وی کے دوستو، ہم نے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنی محدود معلومات آپ کے سامنے پیش کی۔ تلافی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا، اپنے بچوں کا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔